ابھی ایک ہمارا ایک یوٹیوبر ہے رجب بٹ جو بڑے مشہور چل رہے ہیں آج کل. ابھی ان کا ایک گانا آیا ہیرا مانی کے وہ جو آپ جب بھی سوشل میڈیا پہ آپ جاتے ہیں, آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایپ کھولتے ہیں, اگر میں فار ایگزامپل ٹک ٹاک آپ نے کھول لیا, جب آپ ٹک ٹاک کھول لیتے ہیں تو اس میں اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آ رہی ہیں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا آپ خود بھی نہیں دیکھ سکتے. اتنی بے حیائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. میں ان لوگوں کو نہیں سمجھتا کہ جو لوگ اپنی ماں بہنوں بیوی کو بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں, لٹرلی یہ بیچنا ہے. وہ لوگ کون ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ لوگ تنقید کا نشانہ بنائیں گے یا آپ کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوں گی؟ اس کے بارے میں آپ گانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ رسول کا واسطہ, آپ جا کے گانا دیکھیں اور گانا دیکھیں ذرا ہیرا مانی کے کپڑے دیکھیں پہلے آپ, اور اس میں ان کی وہ بغیرتی دیکھیں جو یہ پیسے اڑا رہے ہیں ان کے اوپر مجرا ہے. لیکن جو چیز غلط ہے نا اس پہ ضرور بولوں. یعنی کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہماری فیملی کو کیا دکھایا جا رہا ہے اور اس پہ رسول اور اللہ کا نام لے کے اس کو کیا جا رہا ہے, آپ اس کے اگینسٹ. 13 رجب مولا کی ولادت تھی, مولا خوش ہوں گے. میں نے اس وقت بولا تھا چرچ پی کے مولا نہیں ملتے, سجدوں میں ملتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں عینی زیدی اور آج ایک بہت ہی اعلیٰ کانٹینٹ کریٹر, اسلامک کانٹینٹ کریٹر اور ایک موٹیویشنل اسپیکر, اور پھر ساتھ ایک نام کا ایڈ آن کروں اسلامک موٹیویشنل اسپیکر. یہ نام سنتے ہی لگتا ہے کہ کوئی مولانا کی بات کر رہی ہوں گی, لیکن نہیں. بے شک ان کی داڑھی ہے بٹ وہ ماڈرن مولانا ہے جو کہ اسلام, دین اور دنیا دونوں کو لے کے چل رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جب میں دبئی میں آئی اور پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اچھائیوں کا, چیزوں کا ہم کام کریں اور بہت ساری چیزیں, ساری باتیں ابھی بتا دوں گی یا ان سے بھی کچھ پوچھوں گی. تو آئے ملتے ہیں سید یاسر علی سے. السلام علیکم یاسر. کیسی ہیں آپ؟ بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آج جی بی ایچ پروڈکشن ہاؤس اور جی بی ایچ گروپ آف کمپنیز ملٹیپل کام کر رہے ہیں. کافی ٹائم سے ہم سوچ رہے تھے کہ ساتھ مل کے بیٹھیں گے اور ڈیفینیٹلی بہت ساری اچھی چیزیں جو لوگوں کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہے, جو ہم نے خود بھی اپنی زندگیوں میں قائم کی اور بہتر سے بہتر ہوتے چلی گئی. Exactly. تو یاسر, جو آپ کا مین, جو میں نے بتایا بھی لوگوں کو کہ موٹیویشنل اسپیکر, اسلامک موٹیویشنل اسپیکر, کیا ہے اس چیز کے پیچھے اسلامک موٹیویشنل اسپیکر؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی, آپ نے بہت بڑی چیز پوچھ لی مجھ سے. اس کو بتانا بہت آسان نہیں ہوگا میرے لیے, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ جب بھی سوشل میڈیا پہ آپ جاتے ہیں, آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایپ کھولتے ہیں, اگر میں فار ایگزامپل ٹک ٹاک آپ نے کھول لیا, جب آپ ٹک ٹاک کھول لیتے ہیں تو اس میں اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آ رہی ہیں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا آپ خود بھی نہیں دیکھ سکتے. اتنی بے حیائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. تو وہ چیز دیکھتے ہوئے میں کہا نہیں یار یہ غلط ہے, اتنا نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی, مانا ہم لوگ بہت بغیرت لوگ ہیں ہم لوگ, لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے یار, سیدھی بات ہے. تو اس پہ پھر مجھے برا لگا. اب میں کسی کو ہوسٹ کرتا, کسی کے اگینسٹ باتیں کرتا, میں نے بیچ میں کچھ کیا بھی تھا, 1-2 ویڈیوز بنائی تھی میں نے, لیکن پھر وہ لوگوں نے رپورٹ ماری. لوگوں کو چاہیے, اصل مسئلہ یہ ہے. تو میں نے بنا کسی کو کچھ بولے خود اپنا کانٹینٹ بنانا شروع کیا, اسلامک میں آ گیا, اسلامک بناتا رہا تاکہ اس کو میں پروموٹ کروں. اس طرح سے یہ شروعات ہوتی میری یہاں سے. بہت ہی اعلیٰ بات ہے, کیونکہ دیکھیے میں خود بھی میڈیا سے تعلق رکھتی ہوں اور رکھتی بھی تھی. بہت ساری چیزوں کو میں نے اپنے اندر نا اکنالج کرنا شروع کیا اور پریکٹسنگ میں آ گئی. اور باخدا اسلام سے بڑھ کر اگر آپ اپنی زندگیوں میں ساری چیزوں کو دیکھیں, دنیا بھی اور دین بھی ساتھ پیرالل ساتھ لے کے چلیں تو باخدا ہم بہت آگے تک آ سکتے ہیں. بالکل سیم سینیریو یہی تھا کہ میں نے بھی اپنی ویڈیوز فرسٹ ٹائم جب میں یہاں آئی تو میں نے کبھی بھی ٹک ٹاک یوز نہیں کیا تھا, بٹ مجھے لگتا تھا ٹک ٹاک, کیونکہ وہ لوگ جو واہیات چیزیں بنا رہے ہوتے تھے, آپ کی بات کو میں بالکل ایگری کرتی ہوں, ان کو دیکھ کے دل کرتا تھا کہ نہ بنائیں. اچھے گھروں کے لوگ بھی تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ فیملی ولاگنگ بھی ہے, آ گئی ہے ماشاءاللہ. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ نے شاید اس کا ورڈ آپ نے غلط لیا. فیملی ولاگنگ نہیں ہے یہ, فیملی کی بغیرتی کیا آپ کہہ سکتی ہیں اس کو. میں ان لوگوں کو نہیں سمجھتا کہ جو لوگ اپنی ماں بہنوں بیوی کو بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں. لٹرلی یہ بیچنا ہے. بہت سارے ہمارے یوٹیوبر ہیں پاکستان سے خاص طور پہ,
میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ انڈیا کا تو کلچر تھوڑا الگ ہے, تھوڑا سا ہم سے بہت زیادہ آگے ہوں. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے ایسے ولاگر ہیں ہمارے جو بہت زیادہ اسلامک آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, بہت اچھے لوگ ہیں وہ, لیکن ان کے آپ کانٹینٹ آپ اٹھائیے, لٹرلی بتا رہا ہوں, آپ بولیں گی وہ لوگ کون ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یاسر, لوگوں کو مزہ ہمیشہ انٹرٹینمنٹ میں آتا ہے. ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملا ہو گئے ہیں یا یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ لوگ تنقید کا نشانہ بنائیں گے یا آپ کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوں گی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت اچھا ہے, لوگ برا بھلا کہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا دل مطمئن ہے, انف ہے آپ کے لیے. یہ بات بہت اعلیٰ کہہ دی مجھے آپ نے. بہت لوگ کے کمنٹس آتے ہیں, آپ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہیں, آپ شلوار قمیض کیوں نہیں پہنتے. یار میں کوئی مولانا نہیں ہوں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, میں ایک سمپل نارمل لڑکا ہوں بھائی, لیکن مجھے شوق ہے اسلامک کانٹینٹ پہ بات کرنے کا, میں اس لیے وہ کر رہا ہوتا ہوں. سمپل. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں, اچھا میں ابھی بیچ میں نے ایک اسٹوری لگائی تھی, اس میں پیچھے میوزک تھا گانے کا, وہ لگا دیا میں نے, تو اس پہ کافی لوگوں نے مجھے بہت ٹرول کیا کہ آپ گانے سن رہے ہیں. یار میں ایک انسان ہوں, میں بھی بھائی گنہگار انسان ہوں, میں بھی, مجھے پتا ہے میں بھی کبھی کبھی گانے سن لیتا ہوں, ایسا نہیں ہے, موویز بھی میں دیکھتا ہوں, ایسا نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ان کو ساتھ ساتھ میں بھائی میں اسلام کی باتیں بھی کر رہا ہوں, میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں, میں نمازیں پڑھتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی میں جنتی ہوں, میں بہت بڑا اچھا بہت نیک آدمی ہو گیا, نہیں بھائی گنہگار آدمی ہوں, لیکن بہرحال ان جیسا نہیں ہوں جو اپنی ماں بہنوں کو دکھا کے پیسہ کماتے ہیں. یعنی کہ سمپل وے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی ولاگنگ کے آپ خلاف ہیں؟ میں بہت زیادہ اگینسٹ ہوں. میں نے آج تک کبھی کسی چینل پہ کہیں پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی اس کے اگینسٹ. ابھی ایک ہمارا ایک یوٹیوبر ہے رجب بٹ, جو بڑے مشہور چل رہے ہیں آج کل, ابھی ان کا ایک گانا آیا ہے ہیرا مانی کے, وہ جو ہیرا مانی کا ایک گانا انہوں نے لانچ کیا ہے. ان کی آپ ذرا گانا لانچنگ پہ ان کی ویڈیو دیکھیں ذرا آپ. وہ کہہ رہے ہیں کہ گائز آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ایک دفعہ جا کے وہ گانا ضرور دیکھو. یہ کوئی مارکیٹنگ ہے, یہ بغیرتی نہیں ہے کوئی. آپ گانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ رسول کا واسطہ آپ جا کے گانا دیکھیں, اور گانا آپ دیکھیں ذرا, ہیرا مانی کے کپڑے دیکھیں پہلے آپ, اور اس میں ان کی وہ بغیرتی دیکھیں جو یہ پیسے اڑا رہے ہیں ان کے اوپر. مجرا ہے یہ, گانا نہیں ہے. ان کی شادی ہوئی, مجرا کیا انہوں نے, پیسے لٹائے. وہ ایک مغلوں کے دور کا جو کام چلتا ہوا آ رہا ہے, وہ اس میں فرق تھا کہ گجرا ہاتھ میں ہوتا تھا, یہاں مرد گجرا نہیں پہن رہا بس. لیکن یاسر آپ کو پتہ ہے, ہم سب کو میں ایکنالج کرتی چلوں کہ آپ ایک مووی بنا رہے ہیں, تو اگر آپ موویز کے یا ڈراماز کے خلاف ہیں تو آپ یہ مووی کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا سوچ کے بنا رہے ہیں؟ میں مووی بالکل بنا رہا ہوں, اور بلکہ آپ نے مووی کمپلیٹ کر بھی لی ہے. بہت جلدی وہ آنے والی ہے, اور بہت اچھے لیول پہ وہ آئے گی, اور اس کے بہت اچھی اسٹوریز ہیں وہ. لیکن اب وہ مووی کا میں کو تھیم آپ کو سمجھانا چاہوں, وہ ایک اسلامک ہے. تو ایسا ذہن میں آیا ہے کیونکہ موویز تو بن رہی ہیں, بٹ اسلامک مووی یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ ایک اسلامک مووی ہے. میں تھوڑا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ تھوڑا موٹیویٹ ہوں اس چیز سے. اب ایک چیز ہے, میں اگر سامنے فرنٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور اسلامک باتیں کروں, لوگ نہیں سنیں گے, لوگ 3 سیکنڈ مجھے برداشت نہیں کریں گے. میں کچھ بھی بولوں لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا. یعنی کہ پریزنٹیشن دکھانا ضروری تھا. ایگزیکٹلی. اوکے. میں اس کو ایک ڈراماٹائز بناؤں گا تو لوگ اس کو دیکھیں گے تو یاد رکھیں گے کہ ہاں یار یہ ہے, اس طرح سے ہے. نماز کیوں ضروری ہے, ہمارے پیرنٹس کیوں ضروری ہیں ہمارے لیے, دعائیں ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ رکھتی ہیں, یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر. تو اس طرح سے وہ ایک الگ میٹر ہے بالکل. لیکن اگر آپ یہ بولیں گے کہ فیملی ولاگنگ کو اور اس کو مووی کو ملائیں گی, نہیں, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. نہیں, ابھی آپ نے جیسے رجب بٹ کی بات کی اور آپ نے کہا کہ انہوں نے کافی نیوڈیٹی اور غلط مطلب آپ نے انہیں نیگیٹو بتایا. ابھی دیکھیں وہ اس کی لائف ہے, وہ کچھ بھی کرے, میں نے کبھی اس کے اگینسٹ کوئی ویڈیو نہیں بنائی, نہ بناؤں گا. لیکن جو چیز غلط ہے میں اس پہ ضرور بولوں گا. یعنی کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہماری فیملی کو کیا دکھایا جا رہا ہے اور اس پہ رسول اور اللہ کا نام لے کے اس کو کیا جا رہا ہے, آپ اس کے اگینسٹ. 13 رجب مولا کی ولادت تھی, اس پہ انہوں نے ویڈیو بنائی, میں نے اس پہ ان کے اگینسٹ میں نے کیا تھا. میں کہ وہ ناچ رہے لوگ, بہت سارے ہمارے پاکستان کے ولاگرز ہیں, میں رجب بٹ کی بات نہیں کر رہا, دوسرے ولاگر بھی ہیں, وہ بنا حجاب کے عورتیں وہ ناچ رہی ہیں. کیوں؟ مولا کی ولادت ہے.
مولا خوش ہوں گے؟ میں نے اس وقت بولا تھا چرس پی کے مولا نہیں ملتے، بھنگڑے ڈال کے مولا نہیں ملتے، بھنگ کے نشے میں آپ بولو کہ میں مولا علی کا بہت بڑا مرید ہوں، نہیں ملیں گے، سجدوں میں ملتے ہیں یہ سجدوں میں ملتے ہیں. ان کو ڈھونڈنا ہے مسجدوں میں ڈھونڈو، اپنے سجدوں میں ڈھونڈو، اپنی عبادت میں ڈھونڈو. چرس پی کے مولا نہیں ملنے والے، بنا حجاب کے مولا نہیں ملنے والے. میں ویورز کو یہ بتاتی چلوں کہ جب میں 6-7 منتھس ہو گئے مجھے دبئی میں آئے ہوئے، پہلی دفعہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت ہی میرے خیال سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، جب ہماری بالکل ایٹ سڈن اچانک ہی ملاقات ہوئی اور آپ نے مجھے فار دا ویری نیکسٹ ڈے آپ نے بلایا اور ہم نے میٹنگ کی کہ ہم ایک بہت جلد ایک مووی کر رہے ہیں. وہ کیا سوچ کے، کیا تھیم تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، اور کب سوچا ہوا تھا یا اچانک خیال آیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سوچا ہوا نہیں تھا. آپ ایک اچھی سنگر ہیں، ٹھیک ہے، آپ اچھے گانے گاتی ہیں، آپ نعتیں پڑھتی ہیں، آپ منقبت پڑھتی ہیں، آپ کی آواز میں نے سنی، اچھا لگا مجھے. اس پہ میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ سے ایک منقبت اور ایک اس ٹائپ کی کوئی ایک دھن بنوائی جائے جو میں اپنی ویڈیوز میں یوز کروں. یہ میرا ایم تھا. لیکن جب وہ بنا، تھوڑا تھوڑا بنتی رہی تو وہ چیزیں کچھ ڈیولپ ہوتی رہی، دماغ میں کچھ چیزیں آتی رہیں، تو کرتے 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 وہ ایک شارٹ مووی بن گئی اس میں. اور یہ گائز آپ کو یہ آپ کو بتا دوں، اس مووی میں جو ہیروئن ہے، جو لڑکی ہے، جو آرٹسٹ ہے، وہ اور کوئی نہیں، وہ یہ میڈم خود ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سنگر بھی یہی ہے اور ایکٹریس بھی یہی ہیں. تو آپ نے کیا سوچا کہ اسلامی کانٹینٹ کو کیا میں اچھے سے نبھا پائی، اور کیا کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ میرے حساب سے تو سب کچھ اچھا ہے. اب وہ چیز ہم آڈینس پہ چھوڑتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آڈینس ہم کو جب دیکھے گی تب ہوگی. لیکن اگر ہم ابھی اس چیز کو ہم بات کریں گے تو لوگ یہ سب بولیں گے آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ لوگ بھائی کسی حال میں بھی کہتا ہوں میں، بس نہیں چھوڑتے. وہ سیدھی بات ہے. لوگوں کے پاس ہمارا بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے. ایک اور ہمارے یوٹیوبر ہیں ڈکی، ان کو لوگ کہتے ہیں ڈکی بھائی. میں تو بھائی کہنے کے قابل نہیں ہوں بندہ. لٹرلی دیکھیں آپ، ان کے جب ویوز گر رہے ہوں گے وہ اپنی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی اپنی وائف کے ساتھ شو کر دیں گے، ویوز بڑھ جائیں گے. یا یہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اور وہ لوگ دیکھ کون رہا ہے؟ روی کی طرف جا رہی ہے، نہ کہ ہم. اچھا میں نے دیکھا ہے امریکہ میں اور فورن کنٹریز میں جو ہمارے مسلم وہاں آباد ہیں، وہ اسلام کی طرف پلٹ کے واپس آ رہے ہیں. بے راروی کو دیکھ کے، یہاں تک کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ میں یہاں آئی ہوں تو میں حجاب پراپر لیتی تھی، لیکن جب بیچ میں 2-3 سال کا سلسلہ ایسا رہا ہے کہ میں نے، کیونکہ میڈیا میں کام کیا تو وہ حجاب کو تھوڑا آڈ اینڈ آؤٹ والی سچویشن تھی تو نہیں کیا. بٹ یہاں پر میں ایز اے پروڈکشن میں کام کریں، پروڈکشن ہیڈ ہمارے GBH پروڈکشن ہاؤس میں، اور ساتھ ساتھ یہ کہنا کافی ہوگا کہ آپ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ اپنا وہ کام بھی کریں، اور اگر آپ کا پیشن ہے جو بھی، وہ ابھی آپ ساتھ ساتھ پیرالل چلائیں. ابھی آپ نے نا بڑی ایک پیاری سی بات کی یاسر، والدین کی بات کی تھی. مجھے لگتا ہے اس پہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے، لیکن ہم ان شارٹ یہ کہیں گے آج کل ہمارے دور میں، ہم بہت پرانے دور کے نہیں ہیں، بٹ ہمارے دور میں جب ہم چھوٹے بچے سے لے کر ابھی تک ہم اپنے والدین سے ڈرتے. اگر ہماری والدہ نے سب کے سامنے ڈانٹ بھی دیا تو ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ ہم انہیں جواب دیں ریٹیلیشن میں. آج کل دیکھا گیا ہے کہ بچے اس قدر تڑک کے جواب دیتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ نہیں آتا. یہی ہوتا ہے جواب، آپ کو کچھ نہیں آتا، ہمیں سب کچھ آتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں یا کون ہوتی ہیں بولنے والی؟ اس کے پیچھے آپ کیا اسٹوری ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے؟ آپ یاسر کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ میں یاسر کون ہوتا ہے دیکھنے والا، جبکہ ہمارا اسلام نے، ہمارے قرآن نے، نبی نے بتا دیا ہے کہ والدین کیا ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے کیا ہے. اس کا بہت اچھا میں ایک چیز بولتا ہوں کہ سمپل ہے بہت. 10 مرتبہ آپ ایک روم میں بیٹھے ہوئے، 10 مرتبہ آپ کا باپ آپ کے روم میں آئے، خدا کی قسم 10 دفعہ کھڑے ہو جاؤ، یہ باپ کا حق ہے. کیا بات کہہ رہی ہے یہ باپ کا حق ہے. بہت اعلیٰ بات کہہ دی ہے. مولا نے فرمایا کہ کبھی باپ کے آگے نہیں چلو، کبھی باپ کو انگلی مت دکھاؤ، کبھی اپنی آواز ان کی آواز سے اونچی مت کرو. یعنی کہ با ادب با نصیب، تو فرما بردار ہونا امپورٹنٹ ہو گیا. پلس قرآن کہتا ہے اگر قرآن میں اف سے نیچے کوئی ورڈ ہوتا
تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا اگر اس سے نیچے کوئی ذکر ہوتا. یعنی کہ والدین کی اطاعت فرما برداری کمپلسری ہوگی، یعنی کہ مینڈیٹری ہو گئی، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ ایگزیکٹلی. آسان فہم میں. آپ کو ایک چھوٹا واقعہ بتا دیتا ہوں اس پہ. میں ایک صحابہ تھے، ان کا نام میں شاید بھول جاؤں گا، اس لیے میں نام نہیں کوٹ کر رہا. یہ بہت ساری روایتوں میں، بہت ساری کتابوں بکس میں اس کو تحریر کیا گیا ہے. ان کو ایک خواب آتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ ایک بندہ ہے، وہ بڑی عبادت کرتا ہے، بھائی اس کو جا کے بول دو کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی. ٹھیک. وہ جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اس قبیلے میں. وہ قریش کا ایک قبیلہ ہوتا ہے، بہت پہاڑوں میں رہنے والا. ٹھیک ہے، تو وہ جاتے ہیں، ڈھونڈتے بہت لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے بندہ. وہ کہتے ہیں وہ تو فلاں پہاڑ کے اندر ہے اور وہ تو بہت عبادت کر رہا ہے، وہ تو دن رات عبادت کرتا رہتا ہے یار، بہت نیک بندہ ہے یار، لوگ اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں. اب وہ جا کے دیکھتا ہے، وہ ایک غار میں، غفا میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. وہ معافیا مانگ رہا ہے. تو وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کون بندہ ہے یہ جو اتنا نیک ہے، جو اتنا نیک ہے، اتنا اللہ کا بہت، یعنی اتنا پیار کرنے والا اللہ کو، اور اللہ کی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، جو اس کو بول دو. بڑا پریشان. وہ بزرگ اس کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا تمہارے ایک پیغام دینا ہے. تو وہ ان کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے منع کیا، تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی. وہ بہت روتا ہے. اب وہ بزرگ بہت پریشان کہ یار یہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا ہے. 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، ان کو نیند نہیں آئے. وہ سوچ کے کہ اتنا نیک بندہ ہے. ایک دم پھر اچانک خواب ان کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہ کچھ جا کے بول دو کہ دعا قبول ہو گئی. پھر پریشان کہ ایسا کیا ہے. جاتے اس کے پاس، وہ وہیں اسی حالت میں زنجیروں سے بندھا ہوا، جکڑا ہوا، اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے. اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بولتے کہ بھائی مبارک ہو، مجھے خواب آیا، خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. تو کہتا ہے ایسا کیوں؟ تو وہ کہتا ہے تم نے ایسا کیا کیا، ایسا کیا کیا جو تمہاری اتنی سالوں دعا قبول نہیں ہو رہی. تو کہتا ہے کہ اچھا دعا اب جب قبول ہوئی ہے نا، تو بزرگ کو پتا ہے کہ دعا قبول جو ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے. تو اب وہ کہتا ہے تم نے ایسا کیا کیا تھا جو تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. تو کہتا ہے کہ میں ایک شراب کے نشے میں گھر آیا تھا. تو گھر آیا تو میری ماں نے مجھے غصہ کیا. اب میں نشے میں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا. اب ماں سے بھی لڑائی ہوئی اور میں نے ماں کو اٹھا کے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. اوہو. وہ ماں مر گئی. اس کے بعد مجھے ہوش آیا صبح، تو پتا چلا کہ میں تو اپنی ماں کو مار دیا، جلا دیا. یہ میرا گناہ تھا. تو کہہ رہا مجھے اب یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ نے مجھے معاف کیسے کیا. تو بزرگ کہتے ہیں اللہ اپنے حقوق چھوڑ سکتا ہے، بندے کے حقوق نہیں چھوڑتا. تمہیں تب تک معافی نہیں ملتی. اب تمہاری ماں نے سفارش کی تمہاری. یعنی کہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ یہ ہے بیٹے نے جلا دیا. یہ ماں باپ کتنی محبت کرتے ہیں. یہ ہے ماں، اس کو کہتے ہیں. تو پھر تو ہمارے والدین کی جو قرآن میں بارہا مقامات پہ والدین کی اطاعت، فرما برداری ہر جگہ آپ نے دیکھا ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. تو پلیز اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم دونوں کون ہوتے ہیں لوگوں کو اکنالج کرنے والے، سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، سب سمجھدار ہیں، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے نا. اتنے زیادہ سمجھدار ہیں کہ آج کے دور میں بیٹے باپ کے اگینسٹ FIR کٹواتے ہیں. یہ وہ دور ہے. اتنے میں نے خود دیکھے ہیں وہ لوگ، لٹرلی میں نے خود دیکھے ہیں. میرے ایک بہت عزیز قریبی میرا دوست تھا، اچھا کماتا ہے، سب کرتا ہے. اس سے پوچھا میں نے اب فیملی کو بلا لے. ہاں فیملی آ رہی ہے نا. میں کہا اچھا ماشاء اللہ بھائی سب پوری فیملی. ہاں 20 بچے آ رہے ہیں. میں کہا امی ابو کا ہے، ان کو بھی وہ بھی آئیں گے نا. وہ کہاں رہیں گے؟ نہیں وہ کیا کریں گے یہاں پہ آ کے، وہ وہیں پہ صحیح ہے نا، ان کو پیسے بھیج دوں گا بس. یہ لوگ ہیں. لوگوں کے جو کانسیپٹ ہے نا وہ چینج ہو گئے. مشکل نہیں ہے، مکہ فاتح عمل ہے، مکہ فاتح عمل ہے. جیسا کرو گے کل ویسا ہوگا. اچھا دیکھیں والدین کے تو حقوق بہت اچھے سے ہم نے تھوڑا سا ابھی تو بہت زیادہ چیزیں. ایک ہی بتا دوں،
کوئی اگر پوچھتا ہے نا ماں باپ کا حقوق ہے تو بیوی کا بھی حق ہے اور میاں کا بھی حق ہے, سب کا حق ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آپ کی ماں یہ بول دے نا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو, خدا کی قسم حکم ہے, پوچھو نہیں, چھوڑ دو. اگر ماں غلط ہے نا تو اللہ جانے اس کا کام جانے ہیں. آپ پھر میں لوگ یہ بولتے ہیں کہ بیوی کا کیا قصور, وہ اللہ جانے بھائی. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ماں کے اگینسٹ مت آنا, چھوڑ دو, یہ ہے اتنا. یہ تو ایک میں اس چیز پہ کوئی آگے ڈیبیٹ نہیں کروں گی, بٹ میں بھی اس کے خلاف ہوں, کیونکہ میں اس چیز کو ایگری نہیں کرتی. کیونکہ آپ ایک لڑکی ہیں, آپ اگر یہی بولیں گی کہ نہیں کہ ماں نے بول دیا, نہیں, آپ آرگیو کریں, آپ بتائیں بڑی رسپیکٹفلی کہ آپ دوسرے گھر سے ایک لڑکی آئی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے یاسر, دیکھیے میں آپ کی بات کو ہر چیز کو ایک رسپیکٹفلی اکنالج کر رہی ہوں, بٹ اس کے جو ہے اس کو اکنالج نہیں کروں گی, کیونکہ ایک لڑکی اگر آپ کے پاس آ رہی ہے, صحیح ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, ٹھیک صحیح ہے, وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرتی ہے, لیکن کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ کی اماں کو وہ پسند نہیں ہے, جو بھی ہے, کوئی گریجز ہو سکتے ہیں, کسی بھی وجہ سے کبھی وہ خراب بھی ہو سکتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کو فارغ کرو یا اس کو طلاق دے دو, تو طلاق سب سے بڑا گناہ ہے. گناہ ہے, حکم ہے ماں باپ کے اگینسٹ نہیں آنا. ہاں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے اگینسٹ آپ آ سکتے ہیں. دیکھیں یہ ماں باپ کے اگینسٹ نہیں آنا, نہیں آپ آ ہی نہیں سکتے. اچھا, یہ میں اس بات کو آپ کو میڈم اچھا یہ بتائیں مجھے, نماز توڑنا یا چھوڑنے سے زیادہ طلاق ہے گناہ یا نماز توڑنا زیادہ گناہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بے شک نماز, وہی بات آ گئی نا کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد نہیں معاف کرے گا. بالکل معاف نہیں کرے گا, وہ اللہ کا میٹر ہے, وہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو. ترمذی میں ہے اب جی, بہت ساری جگہوں پہ ہے. میڈم حکم ہے, ماں باپ اگر بول دیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو, چھوڑ دو. اگر ماں باپ غلط ہے نا, آپ کی بیوی صحیح ہے, آپ سے اچھا شوہر اس کو ملے گا, اللہ اس کو اچھا رکھے گا. اگر آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے, پھر اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کیوں, لیکن پھر تو ایک عورت پہ بس یہی ٹیگ لگتے رہیں گے کہ اماں نے منع کر دیا تھا اس لیے ہسبینڈ نے فارغ کیا, پھر ایک دوبارہ کسی اور آدمی کے پاس جا رہی ہے, یعنی کہ وہ ایک رولنگ پن ہو گیا. یا ایک سوری, میں معذرت کے ساتھ یاسر صاحب, میں ایک بات یہ کروں گی کنٹینیو, کہ عورت نہ ہو گئی ایک بالکل لونڈی یا باندھی غلام ہو گئی کہ ایک بندے نے اپنی ماں کے کہنے میں آ کے, کیونکہ اماں کو وہ پسند نہیں تھی یا جو بھی تھے مجبوریاں تھیں, کیونکہ وہ بیٹے کی پسند تھی, اماں کو کبھی وہ بھاتی نہیں تھی. اماں نے کہا کہ بیٹا ان کو فارغ کیجیے. اور میں نے ایسی امائیں بھی دیکھی ہیں جو نام کی نماز قرآن پڑھتی ہیں. میں معذرت کے ساتھ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اگر میں بھی ایک ماں ہوں, تو اگر میں یہ بات سوچوں کہ کوئی بچی شادی ہو کے آئی ہے, تمہارے بیٹے نے اس سے نکاح, ایک نہایت پاکیزہ سب سے خوبصورت رشتہ, اور وہ آدمی اپنے ماں اور گھر والوں کے دباؤ میں آ کے اس بیٹی کو نکال دے اور کہے کہ بھائی میں تمہیں ڈس اون کرتا ہوں, میں تمہیں ڈس اون کرتا ہوں, تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. آپ نے بھی یہ بات کی, لیکن کیسے وہ کسی عورت کو اس کو راندے درگاہ اور بے جو ہے چھوڑ دے گا, لاوارث چھوڑ دے گا. پہلی بات, آپ شاید اس دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں اس کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا حق ہے ماں کا, بے شک حق ہے. آپ کو یہ نہیں بولا کہ آپ واقعی میں چھوڑ ہی دو اس کو, نکال دو گھر سے باہر, حق بتایا ہے. اگر دونوں کہیں ایک جگہ ایک پلیٹ فارم میں دونوں آ جائیں تو ماں افضل ہے. نہیں دیکھیں, لڑائی والی تو سچویشن میں, لیکن تب بھی میرے خیال سے میں 100% اس بات سے ایگری کروں گی کہ ماں کی تعظیم, ان کی فرما برداری کمپلسری ہے, مینڈیٹری ہے. لیکن یہ کہنا کہ ماں کے کہنے میں آ کے بیوی کو بالکل فارغ کر دو, تو میں معذرت کے ساتھ, وہ ایسی تمام مائیں جو سو کالڈ نماز قرآن پڑھتی ہیں, پورا وقت اللہ رسول کا نام لیتی ہیں, اور کہتی ہیں ہم سے زیادہ نیک کوئی ہے ہی نہیں, اور پھر بیٹوں کو کہتی ہیں نکالو, فارغ کرو اس بیوی کو, نہ پوچھے اور نہ حق دو. باخدا مجھے لگتا ہے کہ وہ جہنم کے اس پہ آئیں گی. میں یہ کہتی ہوں, شاید میں رانگ ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی ہوگا. باقی تو بے شک وہ رب رحیم جاننے والا ہے, وہ ہم ایک, آپ اور میں اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بے شک میں نے وہی کہا نا, وہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ, وہی مکافات عمل ہے. اگر جو غلط کرے گا وہ ملے گا اس کو. لیکن اگر میں حق کی بات کر رہا ہوں صرف, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج جا کے کوئی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑ دے, نہیں, میں بات یہ کہہ رہا ہوں حق کی.
جو حق بتایا گیا ہے نا تو ماں کا حق وہ ہے. اب اسی میں اگر میں یہ بولوں, اگر بیوی یہ بولے کہ مجھے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا, مجھے وہ غلط ہے. الگ گھر لے کے دو, آپ کے لیے غلط ہے؟ یہ بیوی کا حق ہے اور یہ ہسبینڈ کا حق ہے, ہسبینڈ دے اس کو, شوہر بے شک دے, وہ اسلام وہ یہ کہہ رہا ہے. مانگ سکتی ہے وہ, بالکل, وہ اس کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے آپ کے پیرنٹس کی خدمت کرنا. میں آپ کو بتاتی ہوں, میں نے بھی یہ پڑھا ہے کہ اگر آپ کی بیوی کو الگ رہنا ہے یا کسی کے ساتھ نہیں رہنا تو, اور ہسبینڈ کی استطاعت ہے الگ رکھنے کی, تو وہ پلیز کرے, اکوموڈیٹ کرے. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کی استطاعت کا ہونا بھی ضروری ہے, ورنہ تو وہ اس کی جیون ساتھی کیسے ہوئی. لیکن دیکھیے ہر رشتے اپنی اپنی جگہوں پہ بیلنسڈ ہیں. ماں اور باپ کا رشتہ نو ڈاؤٹ دنیا کا سب سے پیارا, خوبصورت, اور میں ان کو کہتی ہوں کہ سب سے پریورٹی پہ رکھنے والا رشتہ ہے. لیکن آپ نے جو یہ بات کی کہ ماں کہے کہ نکال دو, تو میں پھر معذرت کے ساتھ میں آپ کو ڈس ایگری کروں گی. میں آپ کو مشکل نہیں ہے, آپ ڈس ایگری کرتی رہیں, میں آپ کو حدیث کے ریفرنس کوٹ کر دوں گا, ٹھیک ہے, بالکل. پھر آپ دیکھ لیے گا, پھر بھی آپ اگر آپ یہ بولیں گی تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں نہیں, میں بالکل ایسی بات نہیں کروں گی. میں یہ کہوں گی کہ اگر اماں کو پسند نہیں آئی ہے, بدتمیز بھی نہیں ہے بہو, تنگ بھی نہیں کر رہی, بالکل بے ضرر سی ہے, ہاں بدتمیز ہے تو سوچا بھی جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ الگ کر لو, اس میں بھی طلاق کا حکم کہیں نہیں ہے. میں جہاں تک میری ایک آپ بات کو سمجھیں, میں حق بتا رہا ہوں. اگر ماں بولے, ماں اور بیوی ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے, ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے چلتے ہیں کیونکہ یہ پھر نا الاسٹک کی طرح گھسیٹتے جائیں گے. ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ماں اور آپ کی بیوی, تو آپ کا فرض ہے ماں کا ساتھ دینا ہے. لیکن بہت جگہ, بہت احادیث میں دیکھیں, یہ وہ رشتہ ہے ہسبینڈ وائف کا, دنیا کا پہلا رشتہ ہے جو اللہ نے یہ رشتہ بنایا. آپ ماں سے, باپ سے ہر باتیں شیئر نہیں کر سکتے, آپ بیوی سے کر سکتے ہیں. یہ وہ رشتہ ہے. ماں باپ آپ کے بہت قریب ہیں, لیکن جتنی بیوی قریب ہے اتنی کوئی قریب نہیں. بے شک بیوی, میاں بیوی کا رشتہ بہت الگ ہے, بہت انوکھا رشتہ ہے بھائی. اور اس کے اندر جو بھی دراڑیں ڈالتا ہے, جو بھی اس رشتے کو, اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ کوئی بھی اگر تیسرا بندہ اس میں دراڑ ڈالے یا ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی, اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کارما ایگزسٹ کرتا ہے, مکافات عمل ہے. تو وہ بھی آپ اپنا انصاف نہ دیکھیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے, مجھے یہ لگتا ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اندر سے آواز نکل رہی ہے آپ کی. یہ سب چیزیں اندر سے ہی آتی ہیں, اندر سے آتی ہے. کیونکہ دیکھیے جب اسلام کی بات آ جائے تو ہم کوئی اسلام کے کوئی نو ون از ٹھیکیدار, ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, لیکن ہم تھوڑی سی جو بھی ادنا سی عبادت کرتے ہیں, یا ہم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی حج کر رہے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم نیک ہیں. حجاب پہن لینا وہ آپ کے اسلام نے کچھ حدودیں کر دی ہیں. ہم بھی کام کر رہے ہیں, حجاب بھی کرتے ہیں, کبھی یہ بینڈ نہ پہن لیتے, کبھی کیونکہ لوگ کہتے ہیں آرتھوڈاکس ہیں, بالکل ٹائٹ باندھ کے میں اپنا یہاں کام کرتی ہوں. ماشاءاللہ سے بالکل ایک بھائی بہنوں والا ہمارا تعلق ہے, ہم یہاں کام کر رہے ہیں, بہت ہی رسپیکٹفلی کام کر رہے ہیں. لڑکا لڑکی بھائی نہیں ہو سکتے. دیکھیے اگر آپ رسپیکٹفلی کام کر رہے ہیں, آپ اس چیز پہ بات نہ کریں, لڑکا لڑکی بھائی بہن نہیں ہو سکتے. تو پھر کیا ہو سکتے ہیں آپ؟ رسپیکٹفلی ایک لڑکی اگر اپنے گھر کے ارن کرنے کے لیے باہر نکل رہی, دیکھیے یاسر, ایک میرا پلیز میں آپ سے ایک ہمبلی ریکویسٹ کروں گی, لیٹ می کمپلیٹ. اگر ایک لڑکی یا ایک عورت اپنے فیملی, اپنے بچوں, اپنے گھر والوں کے لیے کفالت کے لیے نکلی ہے, بالکل, تو کیا, اور وہ عزت کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے حجاب میں رہتے ہوئے, اگر وہ مسلم ہے, تو اگر وہ باہر نکل رہی ہے اور وہ اپنے سراؤنڈنگ میں جو بھی اس کے دوست ہیں, میل فرینڈز ہیں, یا بھائی سمجھ کے یا عزت سے, صرف عزت کی وجہ سے کام کر رہی ہے, کیا غلط ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ آپ نے دو باتوں کو ملا دیا نا آپس میں. نہیں, میں نے سوال, جب تک آپ باہر نکلی کام کرنے کے لیے تب تک جائز ہے. جی, آپ کے جو سراؤنڈنگ جو لوگ ہیں, نہ وہ آپ کے بھائی ہیں نہ آپ کے وہ دوست ہیں, جو ہمیں ان کے ساتھ کیسا رشتہ رکھنا چاہیے؟ ہے آپ کے بھائی بہن کا رشتہ بہت الگ ہوتا ہے میڈم. کوئی بھائی نامحرم آپ کا بھائی نہیں بن سکتا. بے شک, یہ بات تو میں بھی مانوں گی. آپ بولے نہیں میرا بہت سگا بھائی ہے, میرا چھوٹا ہے, میرا بھائی ہے, نہیں ہو سکتا میڈم. یہ بات تو میں بھی مانوں گی, سیدھی بات ہے, یہ بات تو میں بھی مانوں گی. آپ دونوں کے بیچ میں شیطان ہے. بے شک, ہاں, یہ جہاں تک آپ کی بات ہے اس بات کو میں ایگری کرتی ہوں کہ نہیں, دیکھیے میں پروموٹ نہیں کر رہی, میں آپ کو بتاتی ہوں میں اس کو لیتی کیسے ہوں تاکہ یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں. میں اس طرح سے لیتی ہوں کہ آپ عزت والا, رسپیکٹ والا رشتہ رکھیں, بھائی بہن کا رشتہ رکھیں, لیکن اس میں حدودوں کو مقرر کر دیں. ایگزیکٹلی,
اگر وہ آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ ایک حدود کی، آپ انہیں اگر دوست بھی کہہ رہی ہیں یا بھائی بہن کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. رسپیکٹ فلی اپنی حدودوں کا تعین کریں کہ ہمیں اس لمٹ، دیکھیں کوئی بھی کام جب بیونڈ لمٹ نکل جاتا ہو تو ویسے ہی خراب ہو جاتے ہیں. اسی بالکل. طرح جب ہم آتے ہیں کام کرتے ہیں، ہم رسپیکٹ فلی کام کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا ایک جو پیار والا رشتہ بنا ہے، عزت والا، صرف یہ اور باؤنڈریز سیٹ کر دیں. میں نے اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی طرف سے اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے، یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی لڑکی اگر ہے، اگر وہ دوست کہہ رہی ہے تو وہ خراب نہیں ہے، اور اگر وہ بھائی کہہ رہی ہے تب بھی خراب نہیں ہے. تو ہر بندے کا مین ٹو مین ویری کرتا ہے کہ اس کا کام کرنے کا طریقہ کیسے. لیکن آپ کی بات کو میں 100% دنیا میں ایگری رہتے کروں ہوئے گی کہ ہمیشہ باؤنڈریز کو سیٹ کریں، اور حجاب میں تمیز تہذیب میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ ہونی چاہیے مرد کی اور عورت کی کیا باؤنڈریز ہیں کام کرنے کے لیے. اسلام میں سب سے غلیظ رشتہ ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا، اور عورت اور مرد کا جو نامحرم ہے. بالکل صحیح، غلیظ قرار دیا ہے نبی نے اس کو. بالکل صحیح. تو فرینڈ کا تو آپ چھوڑ دیں، ہاں فرینڈ تو ہم بھی نہیں ہے. ایز اے کولیگ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اس میں بھی کوئی چلو مشکل نہیں ہے جو آج کل کا دور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا، جب وہ ایک فرینڈ شپ ہوتی ہے، ایک ایز اے کولیگ، پھر وہ بھائی بن گئے، پھر وہ فرینڈ بن گئے، پھر وہ زیادہ بڑھتے رہتے ہیں، پھر وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. لوگ کہاں جا رہے ہیں اس چیز کو لے کے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں وہ پتا ہے جو ہمیں حکم دیا گیا. میں دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت کوئی وہ ہوں، نہیں بھائی، میرے آفس میں بھی لڑکیاں ہیں، میں بھی ہنسی مذاق کرتا ہوں، گناہ گار ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں میں ہوں گناہ گار، لیکن جو چیز ایک کم سے کم پتہ تو ہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. ایک چیز ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں گناہ نہیں ہے. ایک چیز ہے یاسر، آپ بیٹھے ہیں اور آپ اسلامک کانٹینٹ کریٹر، موٹیویشنل اسپیکر اور اچھی باتیں کرتے ہیں، اور میں نے آپ کی چیزیں دیکھی. بلکہ مجھے یاد آیا آپ نے اور میں نے، جب میں یہاں نئی آئی تھی دبئی میں، ایک ویڈیو بنائی تھی. وہ بڑے پلیٹ فارم پہ، یہاں تک کہ میری بہن جو امریکہ میں، میرے بہنوں ہی نے بتایا کہ یہ آواز سے، کیونکہ میں حجاب، آپ کو پتہ ہے میں حجاب پہنتی ہوں، تو اس میں انہوں نے میری آواز سے پہچانا. لوگوں نے آواز سے پہچان کے، وہ اتنا وائرل ہوا وہ کانٹینٹ جو ہم یہاں دکھائیں گے بھی لوگوں کو. وہ کانٹینٹ صرف میرے پیج پہ وائرل نہیں ہوا، وہ کہیں کوئی 20 سے 25 چینلز پہ وہ لگا ہے، اور کئی ملینز میں گیا وہ، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ وائرل گئی ہے وہ ویڈیو جو آپ کی میری تھی. جو اگر وہ ہم تھوڑی سی دوبارہ اس ٹاپک پہ اگر بات کر لیں، تھوڑا سا ایک اور ریویو کر لیتے ہیں. کیا تھا وہ کوشچن؟ کیا تھا کوشچن؟ یہ تھا کہ وہ کون سا ایسی دعا ہے، وہ ایسے کون سی شخص ہیں جن کی دعا اور بد دعا عرش ہلا دیتی ہے؟ والدین کی. والدین کی. اور آپ نے ایک مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا، کہ انہوں نے کہا کون کہ سی چیز کون سی چیز ہے جو ان کو یاد آ گئی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ ان کا فرمان ہے کہ اس شخص کے آنسو مجھ پہ سب سے زیادہ وار کرتے ہیں جو میرے غم میں روتا تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. یعنی کہ پھر ہم یہاں پر یہ بھی آ جاتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز ہے وہ ہم پہ کمپلسری ہے. یعنی کہ ہم اللہ کا شکر، دیکھیں شکر ایسی ادا ہوگا نا، یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بہت دیندار ہو گیا، لیکن یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. تو اگر ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو پلیز نمازوں کو قائم کریں. نماز بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے. اس میں آپ کو ایک تھوڑی سی چیز بتا دوں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے؟ آپ بتائیے، مجھے بہت اچھا سوال ہے اور پلیز مجھے اس کا جواب سننا ہے. آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے. اب اگر عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے نا، سمجھ جائیں گے ظہر کی نماز قبول ہوئی ہے آپ کی. کیا بات کہہ دی یاسر، ورنہ دل نہیں چاہے تو سمجھ جانا. پڑھا آپ نے یاسر؟ یہ حدیث ہے، زبردست، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، ماشاءاللہ. کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز قبول ہو جائے، قبول ہوگی. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوسری نماز کے لیے تمہارا دل چاہے تو سمجھ جانا کہ پہلی والی نماز تمہاری قبول ہو گئی. کیا بات ہے، بہت آسان تھا، بہت پیارا فنڈا ہے یہ، بہت زبردست. کہ اگر آپ کا کبھی کبھی ایسا دل کرتا ہے نا کہ نماز پڑھیں، اور جب آپ بہت، دیکھیے ہم بھی میوزک سے بھی ہیں، ڈراماز کی OSTs بھی کی ہیں، لیکن اب کیا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں میری لائف میں، ہر بندے کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں. میں چیزوں کو یہاں نہیں ڈسکرائب کر رہی اور بہت ڈیٹیل نہیں بتا رہی. جنہوں نے بھی حق تلفی کی اور غلط کیا، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے اور ہمیں بھی صبر دے. لیکن ان چیزوں سے میں نے ایک چیز اخذ کی کہ آپ ہر چیز کو نا اپنی اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیں،
اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کارما ایگزسٹ کرتا ہے، آپ صبر کرتے چلے جائیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے جنہوں نے آپ کو ایزا دی ہے، تکلیف دی ہے، اور اپنی زندگی میں موو آن کر لیں پازیٹیو رہ کے. میں نے اس پہ ایک ویڈیو ایک شوٹ کی ہے اسی بات کے اوپر کہ کسی سے بدلہ جو ہے نا، اگر تمہیں لینا ہے نا تو تم اس میں انصاف نہیں کر سکتے. بالکل، کیونکہ ہم کہیں گے کہ میں رائٹ ہوں، آپ کہیں گے آپ رائٹ ہیں. نہیں، اس میں آپ یا جتنا تکلیف اس نے دی ہے نا، یا تو آپ اس کو اس سے زیادہ تکلیف دے دو گی یا اس سے کم دو گے. وہ برابر نہیں کر سکتے. آپ زیادہ کر دو گے گنہگار آپ بن جاؤ گے، کم کر دو گے تو وہ بدلہ نہیں ہوا. بیٹر آپشن ہے اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ اس وقت نہیں لے گا اللہ، لیکن اس کو کہاں جا کے بدلہ لے گا کو پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. اللہ پہ چھوڑو، تو صبر تو کرو، دیکھو خالی کہ اللہ ہوتا کیا ہے. بہت اعلیٰ بات کہہ دی یاسر. یہ اتنی بڑی ڈیبیٹ ہے، ایک چھوٹا سا پھر ایک سوال آ رہا ہے. سوال کیونکہ اسلام اتنا واسٹ، اچھا اسلام جو ہے نا وہ سختی وقتی نہیں، بڑا بہت پیارا مذہب ہے. تو یہ آپ کو رواداری، ہر چیز میں اعتدال پسندی، یہ کہیں نہیں کہتا کہ اگر آپ پورے نقاب میں ہوں گے تبھی آپ اچھے ہیں. ہاں، اپنی باؤنڈریز کو رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو سمیٹ کے، اپنی شہوت کی جگہوں کو کور کر کے آپ جہاں اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم و ملزوم ہے. آپ وہ کر کے چلیں اور دیکھیے، اور جو بولتا ہے اسے بولتے رہنے دیں. آپ سے آپ کا اللہ راضی ہونا چاہیے بس. میں دیکھیں عورت کی آزادی کا اتنا ہی قائل ہوں جتنا قرآن اور نبی نے بولا. یہی سوال میں کرنے والی تھی. سمپل سی بات. آپ نے نا، میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی یاسر، اور اس میں نے دیکھا ہے آپ ہمیشہ عورت کے بہت پازیٹیو بولتے ہیں. دیکھیے بہت اچھی بات ہے، میں خود ایک عورت ہوں، تو میں یہ کہوں گی کہ عورت پازیٹیو بھی اور عورت نیگیٹو ہے. ایک عورت ہی دوسری عورت کا گھر بھی خراب کر دیتی ہے اور اس کو نکلوا بھی دیتی ہے شوہر کے گھر سے، وہ اگر ماں ہے یا بہن ہے یا کوئی بھی ہے. تو آپ اس جگہ عورت کو کیسے لیں گے اگر اسلام کے اس میں، اور یاسر جو ہے اس کو کیسے سوچتے ہیں؟ دیکھیں اب جو گھر سے جو نکلوانے کی والی بات ہے، دیکھیں اس چیز پہ تو میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ چیز بہت دوسرے وے میں جائے گی، سینسیٹیوٹی کی طرف بالکل چلی جائے گی. وہ ایک ان کا پرسنل میٹر ہے. لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں، ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا. کیا بات ہے، کیا بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. 4 بندے جہنم میں جائیں گے ایک عورت کی وجہ سے، کہ پردے کا، حجاب کا، بہت ساری چیزوں کا. باپ نے نہیں بولا جہنم میں، بیٹے نے نہیں بولا جہنم میں، بھائی نے نہیں بولا جہنم میں، ہسبینڈ نے نہیں بولا جہنم میں. اچھا یاسر، میں نے ایک چیز دیکھی ہے، میں خود بھی حجاب کرتی ہوں الحمدللہ، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر کوئی بہت ویسٹرن ڈریس میں، ہم بھی ویسٹرن بھی پہنتے ہیں کیونکہ کام کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو ویسٹرنائز بھی ہونا ہے اور ایسٹرن بھی رہنا ہے، تو ہم اس کے ساتھ نا ایک کمبینیشن کے ساتھ سامنے آتے ہیں تاکہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں چلایا جائے. وہ یہ اعتدال پسندی کی بات آ گئی. لیکن میں نے ایسی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں جو بہت آدھے کپڑوں میں ہوتی ہیں لیکن وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کی تربیت اتنی اچھی ہوتی ہے. وہ بے شک انہوں نے حجاب نہیں کیا ہوا ہوتا، یا انہوں نے اچھے کپڑے جو ہے وہ زیب تن نہیں کیے ہوتے، اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوتے، اس کے باوجود بھی ہاف نیوڈ ہوتی ہیں، لیکن میں نے ان کی تربیت دیکھی ہوتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہو گے آپ؟ ان کو کیسے لیتے ہو آپ؟ نہیں، میں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب میرے ایک سوال آیا ہے ذہن میں، میں سمجھ گیا آپ کی بات، بہت اچھا. یا میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، اس کو ایک ایسے بھی لے لیتے ہیں، ایک برقعے والی بندی میں نے دیکھا. تو میں سارے برقعے والوں کو اللہ نہ کرے غلط نہیں کہوں گی، یہ تو ہماری بیویوں نے، امہات المومنین نے، ہماری بیویوں نے پہنا، تو یہ تو ہمارے لیے مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے. اسلام نے کہا ہے حجاب کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی شہوت کی جگہوں کو چھپاؤ، اپنی جو ستر ہے ان کو چھپا کے رکھو. لیکن عورتیں جو میں نے دیکھا ہے حجاب میں پورے، لیکن سب گندے کام بھی کر رہی ہیں. مطلب ایک بات ہے کہنے کی کہ ہر بندہ، آپ اس کو کیسے لوگے اگر آپ کو سمرائز کریں گے آپ؟ اس میں میں آپ کو بہت ایک کلیئر بات بتاؤں. اس میں نہ حجاب غلط ہے، حجاب وہ کر رہی ہے، بہت اچھا کر رہی ہے. حجاب نہیں کر رہی اس کا میٹر ہے. لیکن جو عورت حجاب نہیں کر رہی، جو عورت اپنے، یعنی اس میں دو پوائنٹ آتے ہیں. وہ حجاب نہیں کر رہی، آیا وہ ان میرڈ ہے یا میرڈ ہے. ان میرڈ ہے
اس کی باپ کی بھی پکڑ ہے اس کے ساتھ, بالکل اور وہ جہنم میں ہے, بھائی اور باپ کی پکڑ ہے, پکڑ ہے, شادی سے ہسبینڈ پہلے. ہے, ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ کی پکڑ ہے اور بیٹے کی لازمی پکڑ ہے, وہ جہنمی ہے, چاہے وہ کتنے ہی سجدے کر لے, کتنے ہی عمرے حج کر لے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی سطر, حجاب کا مطلب کیا عبائے پہننا ہے, یا حجاب کا مطلب سطر کو چھپانا ہے؟ سطر کو چھپانا. ایون آپ کو پتا ہے, جی اگر میں سمپل سی بات ہے, عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ کہیں سے گزرے, جو نہیں پہنتے آپ چپل پہنتے ہیں جو جی. وہ شوز ہوتی میں آواز آتی ہے ٹک 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 کر کے, ٹک ٹک اسٹیلیٹوز ہوتے ہیں, اس آواز سے, جس آواز سے مرد متوجہ ہو جائے عورت کی طرف, وہ نہ کرے. اتنی سی بات بولیے. اب آپ اس سے لگا لیں عورتیں کیا کیا کر رہی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں مرد کے اندر, مرد, اب میں کہوں تو مرد کے اندر جو کچھ چیزیں اللہ نے ڈالی ہیں, نیچرلی اٹریکشن ہے, عورت میں اٹریکشن دکھتی ہے اس کو, وہ جائے گا پیچھے. مرد ہے, مرد آپ کا کہنے کا مرد مقصد ہے, ہی اور ایسا. بلکہ ہم نے بہت ساری احادیث مبارکہ میں پڑھی کہ اپنے جو آپ جو بھی زیب تن کر رہے ہیں یا پرفیومز لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے نامحرم مخاطب ہوگا, ہم سب خود لگاتے ہیں, ہم بھی لگا رہے ہوتے ہیں کہ اسمیل نہ آئے, بیڈ اور نہ آئے, تو ہم لگاتے ہیں. لیکن اسلام, جب میرے والد صاحب حیات تھے اور تو اس وقت سے ہم کہتے تھے, ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ یہ پرفیوم نہ لگاؤ, پرفیوم لگا کے باہر نہ جاؤ. آج چیزیں سمجھ آتی ہیں جب میں نے قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا. یاسر, ہمیں اپنے اندر اتنی کوئی خامیاں نظر آئی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اب جیسے ہم نے ایک بڑا سا یہ بھی ویسٹرن بھی پہننا ہے, بٹ ویسٹرن کا بھی خیال کرنا ہے کہ کس طرح پہنا ہے, کس اسٹائل بھی ہو, اور دونوں طرح سے حجاب بھی, یعنی کہ اپنی سطر کو بھی پراپرلی کور کر لیں. اگر ہیڈ ہے تو ہیڈ کو کور کر لیں. لیکن ایک چیز سامنے آئی, مجھے اس سوال کا بھی ٹرول کیا لوگوں نے, کیونکہ میں اگر دیکھا جائے تو آج میں نے بینڈنا پہنا, لیکن موسٹ آف دا ٹائم میں ہمیشہ حجاب کو ایسے کور کرتی ہوں, یہاں سے ٹائٹ باندھتی ہوں تاکہ میرے بال بھی کور ہیں. آج انفارچونیٹلی میرے کھلے ہوئے بال, بٹ میں ہمیشہ ایسے کور کرتی ہوں. اس میں مجھے آرتھوڈاکس کا خطاب ملا, مجھے کہا گیا او ہو یو لک گریٹ ان بینڈنا, تو آپ جو اس طرح پہنتی ہیں وہ آرتھوڈاکس لگتی ہیں, یعنی کہ وہ نہیں ہوتے ٹپیکل دقیانوسی, آپ اسلام کو فالو کرنے والی. یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے, اپنے ہی لوگوں کا, اپنے مسلمز نے ہی کہا کہ یہ تو آرتھوڈاکس ہو گئے. تو بڑا عجیب عجیب پرسیپشن ہے لوگوں کی, کہاں جا رہی ہے دنیا. ہم سمرائز کیسے کریں گے اگر ہم بالکل بس آخری مراحل پہ کیا سمرائز کریں گے؟ اسلام, ماڈرنزم کیسے لے کے ہم چلیں گے؟ میں آپ کو پہلے اس چیز کو کلوز کر دیتا ہوں. آپ نے جو حجاب کی پردے کی بات کی تھی, میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں کہ یہ حجاب پہ ناز کرو لڑکیوں, حجاب پہ ناز کرو لڑکیوں, کتابیں تو بہت ہیں لیکن غلاف صرف قرآن پہ ہوتا ہے. ارے واہ واہ واہ, کیا بات کہہ دی یاسر, بہت ہی اعلیٰ بات. حجاب کو اس سے زیادہ میں اور ڈسکرائب نہیں کر سکتا. بہت پیاری بات کہہ دی. تو مجھے زیادہ تر جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں نے باقاعدہ پہلے بیچ میں 2-3 سال جو ہے, میں ہمیشہ سے شروع سے بچپن سے پہنتی آتی تھی, میری والدین بھی, میری والدہ, میری بہنیں باہر بھی ہیں تو وہ پہن رہی ہیں, امریکہ میں ہیں یا دبئی میں بھی رہتی ہیں, تو سب حجاب کیری کرتی ہیں, تو میں بھی پہنتی ہوں. مجھے بڑا لوگوں نے ٹرول کیا کہ یہ کیا ہے, مطلب آپ میڈیا میں کام کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حجاب اتار کے پھینک دیں, بلکہ مجھے اور اچھا لگا. تو اگر میں نے آج یہ بینڈر پہنا تو میں اب کل سے انشاءاللہ اپنا, بلکہ وہی جو میں پہنتی ہوں میں ویسے ہی آؤں گی. تو تھینک یو یاسر, بہت مزہ آیا. ہم نے کچھ آپ کو اگر بات میری بری لگی ہو تو میں معذرت خواہوں, کیونکہ دیکھیں جہاں اسلام کی بات آتی ہے نا, یا حقوق کی بات آتی ہے, تو بڑی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. انشاءاللہ ہماری جو مووی عید پہ ریلیز ہو رہی ہے, انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے, وہ اسلامک کانٹینٹ پہ بیسڈ کرتی ہے. اور اسی اس کے ساتھ کہ پلیز آپ لوگ حقوق کے معاملے میں, حقوق اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد, چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں, آپ کہیں کام کر رہے ہیں, یاسر نے بھی اس بات کو ایگری کیا ہے. معراج پہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک موٹے پیٹ والے لوگوں کو دیکھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں اور سود کھاتے ہیں. اب حق سے پیسے کا ہوتا ہے یا ہر چیز کا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ ریلیشن میں ہیں, آپ نے شادی کی اور اگر اپنی بیوی کا حق نہیں دیا تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں وہ بیوی اور ہسبینڈ کا میٹر ہے. نہیں, اس میں اللہ کا دیکھیے, بیوی
بیوی کا حق کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں بیوی کا حق کیا ہے؟ اگر وہ اس کے نکاح میں ہے اور اس کے نان نفقے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہسبینڈ کی ہے. ایک سوال ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لوگ زنا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی پشیمانی نہیں، ندامت نہیں ہے. یہ بتائیے کہ زنا کیا ہے، لوگ کر رہے ہیں، کس طرح لیتے ہو آپ زنا کو؟ دیکھیں میں زنا کو جیسا قرآن نے اور حدیث نے ہمیں بتایا ہم ویسے ہی لیتے ہیں اس کو. لیکن میں اتنا ایک چیز آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی شخص بدکاری کرے، کیونکہ اللہ نے بولا ہے کہ اگر تم ساتوں آسمان کالے کر دو اپنے گناہ سے، آ جاؤ میرے پاس ایک آنسو لے کر اور دل سے مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں. واہ واہ واہ، وہ غفور و رحیم غفور ہے، رحمان ہے، ٹھیک ہے، وہ معاف کرے گا. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج، ایک زانی شخص جس نے گناہ کیا اور آخر میں آ کے اس نے وہ توبہ، وہ اس طریقے کی توبہ کر لی کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور ایک شخص وہ جس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ بھی جنت میں گیا، وہ بھی جنت میں گیا، دونوں کا لیول ایک رہے گا کیا جنت میں؟ نہیں، بالکل نہیں رہے گا، بالکل. وہ کیسے نہیں رہے گا؟ دونوں جنت ہی ہے نا. لیکن ایک بندہ گناہ کر کے معافی مانگ کے گیا ہے اور دوسرا جو تھا وہ معاف تو تو کر بیچارے دیا نے نا، کوئی گناہ کیا معاف نہیں. تو کر دیا اللہ نے اس کو، دونوں کو. دونوں میں نے نہیں کو پڑھا ہر اس کے ایک بارے چیز، دونوں کو ہر ایک چیز وہی ملے گی جو اس کو مل رہا ہے. اس کو بھی دودھ کی نہریں ملیں گی، اس کو بھی دودھ کی نہریں، حوریں سب ملیں گی، سب لیول برابر رہے گا. لیکن صرف اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم رکھے گا اس کو. ہو جب دیدار کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار نہیں دے گا اس کو ہٹا دو یہاں سے، اپنا منہ کھول گھما لے گا اللہ تعالیٰ، اس کو ہٹاؤ سامنے سے. جنتی ہے بے شک، تو یعنی اگر کہ زنا اللہ کیا کا کسی نے، دیدار اس بندے کو نصیب ہی نہیں ہونا، ہوگا. نصیب ہی نہیں ہونا کبھی بھی. جنت مل جائے گی، ہر چیز مل جائے گی، اللہ کا دیدار نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں زنا سے، برائی سے، بے راہ روی سے ہم سب کو بچائے. اللہ بچایا. اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ، ایک ٹرو پاتھ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے پازیٹیوٹی کے دروازے کھول دے اور ہم پازیٹیوٹی کر کے جائیں، لوگوں کے ساتھ نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں، پازیٹیو ہو جائیں. انشاءاللہ ہم دوبارہ ملتے ہیں ایک پرعزم ہو کے کہ ہم انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. لیکن بہت مزہ آیا یاسر کے ساتھ. تھینک یو یاسر، جزاک اللہ، بہت بہت بینگ ود شکریہ آپ اس. نے اللہ بلایا. تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، چیریٹی بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے کام کریں. کچھ بھی پازیٹیو چیز جو اکنالجمنٹ کے لیے طرف جا رہی ہو تو وہ بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو ہم بہت اچھے، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں. یاسر ہے، میں، ہم سب، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے. لیکن اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہم سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ہم ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. جب تک کے لیے تھینک یو ویورز. آپ ضرور دیکھیے گا ہمارا پوڈ کاسٹ اور ضرور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو.